حقنا يا رب لعبيدك للدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان اسلام اور قرآن کی روشنی میں، اس حوالے سے قرآنی آیات میں جہاں جہاں انسان کا لفظ آیا ہے، میں انسان کی پہچان آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 8ویں جگہ قرآن میں لفظ انسان سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام الاسراء ہے، اس میں ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ آیا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، 11 نمبر آیت. اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. انسان اپنے حقیقی نفع اور نقصان کا خود صحیح اندازہ نہیں کر سکتا. کوئی خواہش وقتی طور پر فار دا ٹائم بینگ ابھرتی ہے اور انسان اس کو پورا کرنے کے لیے گویا بے چین، ریسٹ لیس ہو جاتا ہے. بس یہ خواہش پوری ہو جائے. اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو گئی تو میں بڑا ہی کامیاب، بڑا اچھا اور بہت ہی بہتر کامیاب ہو جاؤں گا انسان. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہوپ لیس، مایوس اور بہت ہی مزریبل، اپنے آپ کو تکلیف میں بلکہ ذلیل و خوار محسوس کرتا ہے. اس جلد بازی، عجلت پسندی کی وجہ سے اس کو کئی مرتبہ شرمندگی شدید اٹھانی پڑتی ہے، ناشائستہ حرکتیں ہو جاتی ہیں. اس کی سیرت کا امیج جو ایک تاثر دوسروں میں ہوتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے. تو انسان کو بتایا جا رہا ہے، دیکھیں بنانے والا ہمیں اللہ ہے، اس نے ہمیں بتا دیا. اب بھی ہم نہ سمجھیں، کتنی ہمیں خواہش ہوتی ہے یار بتا دو کہ اس میں کیا کیا ہوگا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، جو غلطی ہے اس سے بچیں گے، نقصان نہ ہو. 4 پیسے کا نقصان تو ہم نہیں چاہتے، اور اپنی پوری زندگی کا نقصان، آخرت کا نقصان، اپنی عزت کا نقصان وہ برداشت کر لیتے ہیں. عجیب بات. تو زندگی کو وقتی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ نہ سمجھیں، بلکہ ہو سکتا ہے ہم جس چیز کو اپنی کامیابی، سربلندی یا کوئی بہت بڑی فتح سمجھ رہے ہیں وہی ہمارے لیے تباہی کا، ذلت کا سامان بن جائے. ہماری عقل ہے، دھوکہ دے سکتی ہے ہمیں. ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میری عقل مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، ارد گرد کی چیزیں دے سکتی ہیں، رب تعالیٰ تو میری بھلائی چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو ہماری بھلائی کے لیے، بلکہ ان کے لیے کیا ہے کہ تکلیف تم پر آتی ہے، پریشان میرا حبیب ہو جاتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ چاہنے والا. اور پھر ہم نہ پہچانے، ہم
دوسروں کے 10 20 30 40 سالہ تجربات کو اہمیت دیں، قرآن و حدیث کو نہ دیں، سمجھدار تو نہ ہوئے ہم؟ تو انسان کو اللہ تعالی کے ارشادات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہیے۔ یہ جلد بازی ہمارے ہاں ہوتی ہے اور بعد میں کہتے ہیں اوہو یار کیا کر بیٹھا میں، تو ہمارے منہ سے یہ نکلتے ہیں۔ تو اس جلد بازی کو کنٹرول کرنا بھی آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اسی صورت میں چونکہ سورہ الاسراء میں جگہ جگہ ذکر ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ اس کی آیت نمبر 13 ہے اسی سورت بنی اسرائیل سورہ الاسراء میں۔ اور ہر انسان کی قسمت، قسمت کے معنی حصہ، شیئر، اس کا لکھا ہوا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اسے حکم دیا جائے گا پڑھو۔ ذرا سنیے، اہل عرب، کیونکہ قرآن عرب کے محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے، عرب میں جو لوگ تھے مشرک یا کافر جتنے تھے، فال نکالنا، شگن، یہ جو اندازے اور قیاس لگا کے یہ کام یوں ہوگا یہ یوں ہوگا، ان کے بڑے معتقد تھے۔ خارجی عوامل یعنی جو باہر کے ہیں ان کو اپنی کامیابی اور ناکامی میں بہت زیادہ اثر انداز مانتے تھے۔ کسی کام کو نکلے، راستہ کالی بلی نے کاٹ لیا، کوئی جانور سامنے سے گزر گیا، کسی پرندے نے کچھ کر دیا، کوئی آنکھ پھڑک گئی، ہاتھ پھڑک گیا، یہ کام یوں ہو جائے گا، یہ کام یوں ہو جائے گا، رستے سے واپس آ جاتے تھے۔ صبح سویرے کسی پرندے کی آواز کان میں پڑ گئی تو سارا دن اندیشے میں اب یوں ہوگا، ہارسکوپ، اسی طرح کی دوسری چیزوں میں وہ رہتے تھے۔ تقدیر پر، اللہ پر یقین نہیں، اس طرح کے واہموں پر۔ انسان کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار یہ چھوٹے موٹے جانوروں، کیڑے مکوڑوں، پرندوں کی ان حرکتوں پر نہیں ہے، بلکہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس کے اعمال پر ہے، ایمانی کیفیت پر ہے۔ ایمان کا کیا حال ہے اور اعمال کا کیا حال ہے؟ کیوں کہ وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں، اس پر آپ سے مواخذہ بھی نہیں ہے۔ مواخذہ کا مطلب آپ سے باز پرس بھی نہیں ہے، کوئی کوشچن آنسر نہیں ہے آپ سے۔ جس کا اختیار، جتنا اختیار دیا گیا ہے، بات سن لیجئے، اور جی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، آپ نے تقدیر کو پڑھ کر کیا تھا؟ جواب دیجئے گا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ اپنے ارادے سے، اختیار سے کیا تھا۔ تقدیر کا لکھا ہوا پہلے آپ نے پڑھا نہیں تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ آپ کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، اس کے استعمال پر ہی جزا سزا ہے، اور اس ارادہ و اختیار کو برتنے کے لیے پوری رہنمائی ہے، کتاب و سنت ہے۔ صبح و شام آپ کو علماء بتاتے ہیں، آ کر آپ سے کہتے ہیں یوں کیجئے، یوں نہ کیجئے، مگر ہم لوگ کہاں مانتے ہیں؟ خواہش ہے میری جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا ہونا چاہیے۔ ہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، اچھا ہو جائے نا، اجی میں پہنچ گیا تھا، میں نہ پہنچتا تو کام تو ختم ہو گیا تھا، کہیں خرابی ہو گئی، اللہ کی مرضی، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ یہ ہے ہمارا مزاج۔ ہونا کیا چاہیے؟ اچھا ہو جائے تو کہیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، خرابی ہو جائے تو کہیں ہم سے کہیں کوتاہی ہو گئی۔
خرابی ہو جائے تو اللہ کی طرف لگاتے ہیں، اچھائی ہو جائے تو اپنا کمال شروع کر دیتے ہیں. عجیب مزاج پایا ہے. تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے اعمال اہم ہیں. پہلے آمنو کا لفظ ہے، پھر وعملوا الصالحات. ایمان پہلے، پھر نیک کام. اعمال پر توجہ نہیں ہے. فالوں کے حساب سے اس طرح ہم کہتے رہتے ہیں کہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا. اسی صورت میں اگلی جگہ ذکر ہے انسان کا، وہ سن لیجئے. بتایا گیا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں کسی بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. شیطان شیطان ہے، کبھی ہمارا بھلا نہیں کرے گا. اسی صورت میں آگے بیان ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. یہ مبالغے کا صیغہ. اور انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اس انسان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے. بڑی اچھی بات کسی نے کہی، انسان اور رحمان کو پہچانیے. 99 ٹائمز آپ نے اچھا کیا، ایک بار غلطی ہو گئی، وہ انسان روٹھ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. آپ کے ساتھ روز کا تجربہ، آپ کی پرانی ساری باتیں بلا دے گا، وہ ایک غلطی پکڑ لے گا. آپ سے 99 ٹائمز غلطی ہوئی، خرابی ہوئی، ایک ٹائم آپ نے توبہ کی ہے، وہ 99 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، آپ کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. یہ رحمان ہے. پہچانیے. کس کی ناشکری کر رہے ہیں؟ جس نے سب کچھ دیا ہے. بندے کی ناراضی سے میں کہتا ہوں مجھے نیند نہیں آ رہی. رب راضی تو سب راضی. رب کو راضی کیجئے اور کوشش کیجئے اس حوالے سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. ایک آیت اور پڑھوں گا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو. یہاں بنی آدم کا لفظ، ہم آدم کی اولاد ہیں. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے عزت بخشی. کوئی بڑا آدمی ہو نا، میرا نام ذرا القاب کے ساتھ یا عزت سے لے لے تو بہت خوشی محسوس کرتا ہوں. اتنے بڑے آدمی نے میرا نام عزت سے لیا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے عزت بخشی. کہاں مخلوق، کہاں خالق. اے انسان اپنے آپ کو پہچان، تو بڑی عزت والا ہے. اپنی عزت کو پہچان اور اپنے رب کو راضی کر. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك أنت المسؤول